بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم 8 لڑکے ایک فلاحی ادارے میں گورکھن کا کام کرتے تھے۔ وہاں لاوارث لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ ایک روز ایک عورت کی میت آئی۔ جو لڑکا بھی اس کی قبر کھودتا اس لڑکے کو سانپ ڈس لیتا۔ 7 لڑکوں کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ میں قبر کھودنے سے پہلے گھر گیا اور اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا۔ میری ماں نے مجھے قرآن مجید کی صورت بتائی اور کہا قبر کھودنے کے وقت تم اسے پڑھ لینا۔ میں نے جب وہ صورت پڑھی تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ اس فوت شدہ عورت کی بہن میرے قدموں میں گر گئی۔ اور میرا نام جاوید ہے۔ میں نے اپنے ادارے سے 2 دن کی چھٹی لی ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا کام بہت سخت اور خطرناک تھا۔ کبھی دن کو اور کبھی رات کو ہمیں ڈیوٹی پر بلا لیا جاتا تھا۔ میں ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا تھا جہاں فوت شدہ لاوارث لوگوں کی تدفین کا کام کیا جاتا تھا۔ ہماری ڈیوٹی اس لیے بھی سخت تھی کہ کب کس ٹائم کوئی میت آ جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار رات کو اور کئی بار دن کو قبریں کھودی تھیں، اور رات کو قبر کھودتے ہوئے اکثر ہمارے لڑکے ڈر جایا کرتے تھے۔ میری چھٹی کا دوسرا دن تھا اور میں رات کو بڑے مزے سے سو رہا تھا جب رات کے 2 بجے اچانک میرے سپروائزر کا فون آ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے گھبراتے ہوئے فون اٹھایا، مگر دوسری طرف سے اپنے سپروائزر کی بات سن کر میں مزید گھبرا گیا تھا۔ وہ پریشانی میں مجھے کہہ رہا تھا جاوید جلدی سے قبرستان پہنچو، ایک ایمرجنسی پڑ گئی ہے۔ میں حیران تھا کہ کیا ایمرجنسی پڑ سکتی ہے۔ میں اس سے وضاحت پوچھنے ہی لگا تھا کہ اس نے میری بات کاٹ دی اور کہا تم پہلے یہاں آؤ، میں سب بتاتا ہوں۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اکیلا گھر میں رہتا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ میری ماں سو رہی تھی، اس لیے میں آرام سے اٹھا اور اپنی بائک اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہیں قبرستان کے ساتھ ہی ہمارا آفس بنا ہوا تھا۔ سپروائزر میرا وہیں پر انتظار کر رہا تھا۔ میں ہال میں داخل ہوا تو سب کو حیران و پریشان پایا تھا۔ سپروائزر نے مجھے دیکھا تو جلدی سے میری جانب آ گیا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا یار جاوید، آج رات ایک کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کار میں 4 لوگ موجود تھے، 2 مرد اور 2 خواتین۔ ان میں سے ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور باقی تینوں افراد بے ہوش ہیں۔ جس عورت کا انتقال ہوا ہے اس کی میت کی حالت خراب ہے، اسی لیے اسے جلد از جلد دفن کرنا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ میں بولا آپ اسے دفنا دیں، مجھے کیوں بلایا ہے؟ آپ کے پاس تو رات کی ڈیوٹی کے لیے 2 گورکن پہلے سے موجود ہیں۔ تب سپروائزر کہنے لگا وہ دونوں تو بے ہوش پڑے ہیں۔ میں گھبرا کر بولا کیوں، کیا ہوا ان کو؟ وہ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ سپروائزر کچھ پریشان ہوا اور بولا جاوید دراصل بات یہ ہے، جیسے ہی اس عورت کی میت یہاں لائی گئی ہم نے اسے دفن کرنے کا انتظام کر لیا تھا۔ پہلے ارشد اور اس کے ساتھیوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کیا ہوا کہ ارشد خوف زدہ ہو گیا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ سانپ مجھے ڈس لے گا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہو، اسی لیے میں نے قاسم کو یہ کام سونپ دیا۔ اس نے بھی جیسے ہی مٹی کھودی تب وہ بھی ڈر گیا اور کہنے لگا میں قبر نہیں کھودوں گا ورنہ سانپ مجھے ڈس لے گا۔ پھر میں نے باری باری سب لڑکوں کو بھیجا، مگر سب کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ اس سب میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہو چکا ہے اور میت کی حالت خراب ہے۔ اب تم جا کر قبر کھودو۔ میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا تھا، اس لیے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سپروائزر کی ہدایت کے مطابق کام کرنے کے لیے قبرستان چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر دیکھا تو جگہ جگہ سے مٹی کھودنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور قبر کھودنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں زمین کھودنے کا عمل شروع کرتا میرا فون بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے جیب سے موبائل نکال لیا تھا۔ نمبر دیکھ کر میری حیرت ہوئی تھی، یہ میرے پڑوسی ندیم کا نمبر تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے صبح کے 3 بجے کیوں کال کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لی اور بولا کیا بات ہے؟ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا جاوید تمہارے گھر میں بہت ہی خطرناک قسم کے ڈاکو داخل ہو چکے ہیں، تم اندر سے کمرے کو لاک کر لو۔ یہ بات سن کر مجھ پر قیامت بیت گئی تھی۔ میں بولا میں تو گھر میں نہیں ہوں۔ وہ بھی گھبرا گیا اور کہنے لگا جلد از جلد گھر پہنچو، تب تک میں پولیس کو کال کر دیتا ہوں، وہ لوگ تمہاری ماں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ گھر میں فقط ہم 2 ہی لوگ تو رہتے تھے۔ میں اب یہاں تھا اور امی گھر میں اکیلی تھیں۔ وہ تو بہت نازک دل کی مالک تھیں۔ ایسے حالات میں وہ بہت جلدی گھبرا جایا کرتی تھیں۔
میں نے سارا کام ویسے ہی چھوڑا اور اپنی بائک کی طرف میں نے دوڑ لگا دی تھی، اور ساتھ میں نے سپروائزر کا نمبر بھی ملایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہمارے گھر میں ڈاکو گھس گئے ہیں، میں قبر نہیں کھود سکتا، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں۔ سپروائزر نے کہا اچھا تم چلے جاؤ، میں کسی اور لڑکے سے ایک کام کروا لوں گا۔ میں بہت جلدی میں اپنے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو پولیس پہلے ہی وہاں پر موجود تھی، جبکہ وہ ڈاکو گھر سے بھاگ چکے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو پتہ چلا کہ وہ پولیس کی جلد آمد کی وجہ سے کوئی چیز لے کر نہیں جا سکے تھے۔ گھر میں داخل ہوا تو امی بیٹھی تھیں، ان کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، وہ بے تحاشا گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں بولا امی آپ ٹھیک تو ہیں؟ امی نے نفی میں سر ہلایا اور بولی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میری امی دل کے مریض تھی، میں جلدی سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کیا تو پتہ چلا ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے اور ہارٹ بیٹ بھی تیز ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے امی کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا تھا اور کہا کہ جب تک مریضہ کی صحت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ میں یوں ہی ہسپتال میں مصروف رہا اور دوپہر کے 2 بج چکے تھے۔ جب امی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تب ڈاکٹر نے انہیں ڈسچارج کر دیا۔ میں انہیں واپس گھر لے آیا تھا۔ میں نے امی سے کہا اب آپ آرام کریں اور لیٹ جائیں۔ میں امی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا جب میرے سپروائزر کی کال آ گئی تھی۔ میں تو یہی سمجھا کہ سپروائزر نے مجھ سے چوروں کے بارے میں دریافت کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی کال اٹینڈ کی تو سپروائزر کی بڑی گھبرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا یار جاوید تم ابھی تک واپس نہیں آئے۔ میں بولا کیوں، اب کیا ہو گیا ہے؟ تب سپروائزر کہنے لگا قبر کی کھدائی کرنی ہے، تم نے مجھ سے کہا تھا تم آ جاؤ گے۔ یہ بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا جب صبح میں گھر واپس آ رہا تھا تب میت کی حالت بہت خراب تھی، اب تو دوپہر کے 2 بج چکے ہیں، آپ نے اس کی قبر کی کھدوائی کیوں نہیں کروائی؟ سپروائزر کی افسردہ سی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ کہنے لگا میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، نہ جانے یہ زمین اس میت کو اپنے اندر پناہ دینے کے لیے راضی کیوں نہیں ہے۔ میں نے جتنے بھی لڑکوں کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا ہے سب کے سب کو وہاں سانپ نظر آتا ہے جو انہیں ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ڈر کر واپس آ جاتے ہیں۔ اب میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم آ کر کوشش کرو، کیا پتہ تم اس چیز میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں بولا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ تب امی کہنے لگی تم کس میت کی بات کر رہے ہو؟ میں بولا امی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب کسی میت کو زمین اپنے اندر دفن ہونے کی اجازت نہ دے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات سن کر میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی بیٹا یہ تو بہت پریشانی کا مقام ہے، اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے اوپر ایسا وقت آئے۔ اللہ جس طرح انسان کا پردہ دنیا میں رکھتا ہے موت کے بعد بھی ہر کسی کا پردہ رکھے، کبھی کسی کے گناہ اس طرح سے فاش نہ ہوں۔ میں بولا کیا مطلب امی، کیسے گناہ؟ امی کہنے لگیں جو شخص بہت زیادہ گناہ گار ہوتا ہے اس کی تدفین کے دوران مختلف قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو گناہ گار انسان ہوتا ہے اس کی قبر کھودنے والے کو جہنم کی آگ کی تپش محسوس ہونے لگتی ہے، اور بعض ایسی بھی میتیں ہوتی ہیں جن کے لیے قبر کی کھدائی کی جائے تو زمین پتھر جیسی سخت ہو جاتی ہے۔ امی کہنے لگیں اچھا تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ تب میں نے اس عورت کے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ اپنی امی کو سنا دیا۔ میری باتیں سن کر امی کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی تم بہت ہی نالائق انسان ہو، بچپن میں جب میں تم پر سختی کرتی تھی کہ اسکول چلے جاؤ تو تم میری بات نہیں مانتے تھے، تب تو میں تمہیں مار کر اسکول بھیج دیتی تھی، لیکن جب تم کالج میں گئے تو میں نے تم پر ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب تم بڑے ہو گئے، لیکن تم میری بات نہیں مانتے تھے، ورنہ آج تم کوئی اچھی ملازمت کر رہے ہوتے، کم از کم تمہیں یہ سب تو نہ کرنا پڑتا۔ میں بولا امی میری ملازمت بری نہیں ہے، یہ بھی تو اچھی ہے۔ امی کہنے لگی ملازمت کوئی بھی بری نہیں ہوتی، لیکن تمہارا کام بہت سنگین ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولا امی ایسے ہی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ سب چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی۔ اتنا کہہ کر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ اپنا خیال رکھیے گا اور اس میت کی تدفین کے لیے دعا کیجیے گا جسے ہم دفنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں گھر سے باہر آ گیا تھا۔ امی کی باتیں میرے ذہن میں گونج رہی تھیں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، روز روز یہ میتیں دیکھ کر میری دوستی بھی موت سے ہو گئی تھی۔ اب میں ہر لمحہ اپنی موت کے لیے تیار رہتا تھا۔
کیونکہ میں جان گیا تھا کہ لمبی لمبی آرزوئیں انسان اپنے دل میں پال تو لیتا ہے، لیکن ان کو پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ زندگی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، ہر انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ خیر میں وہاں پہنچا تو سپروائزر کہنے لگا، یار جاوید، تم تو اپنے گھر جا کر چھپ ہی گئے تھے۔ میں ابھی تک اس میت کو دفنانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ناکام ہوں۔ میں بولا، نہ جانے اس میت نے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہ زمین نے اپنی آغوش میں سے قبول کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میری بات سن کر سپروائزر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، ایسی بات نہ کرو، اللہ سے ڈرو، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، ہم کچھ بھی ایسے نہیں کہہ سکتے۔ میں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی تھی۔ پھر میں نے سپروائزر سے کہا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، تم قبرستان جا کر قبر کشائی کرو، جیسے ہی قبر بن جائے گی میں وہاں پر میت کو لے کر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا کر اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ ایک بار پھر سے میں قبرستان میں موجود تھا، میرے ساتھ 2 لڑکے بھی آئے تھے۔ میں نے اپنا کام شروع کرنے ہی لگا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی ایک بار پھر سے بج اٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے۔ میں نے جلدی سے فون جیب سے نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ سپروائزر کی کال آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تم ابھی قبر مت کھودو، میت کے لواحقین کو ہوش آ گیا ہے، اب وہ بتائیں گے اس میت کی کہاں تدفین کرنی ہے، ان کی مرضی کے مطابق یہ کام کیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے فون بند کر دیا تھا اور خود گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کہہ دیا جاتا ہے قبر کھودو تو کبھی کہہ دیا جاتا ہے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رات 1 بجے کی لاش سرد خانے میں پڑی تھی۔ میں واپس ادارے میں پہنچ چکا تھا۔ میری ملاقات سپروائزر سے ہوئی تھی کیونکہ وہ اسپتال گیا ہوا تھا۔ وہ میت کے لواحقین کی ان کی رضامندی جاننا چاہتا تھا۔ میں اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہوگا جب میں نے سپروائزر کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میت کے لواحقین نے کیا بتایا ہے۔ سپروائزر کہنے لگا، میت کی بہن بازد ہے کہ وہ اپنی بہن کو اسلام آباد لے کر جائے گی۔ وہ لوگ اسلام آباد سے آئے تھے اور وہیں واپس جا رہے تھے۔ ہم نے اسپتال والوں سے اجازت مانگی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تو ہوائی جہاز کے ذریعے میت کو لے جانے کا انتظام ہو جائے گا تو اس کو لے جانے کی اجازت مل جائے گی، نہیں تو اسے یہیں پر دفن کرنا پڑے گا۔ اس کی بہن نے اب کہہ دیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن کو یہیں پر دفنا دیا جائے۔ میں بولا، سر یہ تو بڑے مسئلے کی بات ہو گئی ہے، اب پھر سے ہمیں قبر کی کھدائی کرنی پڑے گی۔ سپروائزر کہنے لگا، اس بار میت کی بہن اور دوسرے لواحقین بھی ہمارے ساتھ قبرستان جائیں گے کیونکہ میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ قبر کھودنے میں ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے۔ خیر ہم قبرستان پہنچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں میت اور اس کی بہن کو بھی لے آیا گیا، ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ مجھے علم نہیں تھا یہ لڑکے میت کے کیا لگتے ہیں۔ بہن کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سپروائزر نے میری طرف دیکھا اور بولا، اپنا کام شروع کرو۔ میں نے زمین کھودنے کی کوشش کی مگر زمین پتھر کی بن چکی تھی۔ مجھے پہلے ہی تھا کہ مجھے پریشانی کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے وہ جگہ چھوڑی اور تھوڑی دور سے کھدائی کرنے لگا تھا۔ میں نے بڑی ہمت کی مگر اب میں ناکام ہو رہا تھا۔ سپروائزر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر فکر کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیا بات ہے؟ میں بولا، سر زمین ساتھ نہیں دے رہی۔ سر کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ سپروائزر کہنے لگا، یا اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف کر دے، یا رب تو کریم ہے، یا رب تو ہی ہماری مدد فرما۔ تب میت کی بہن آگے بڑھی، اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ کہنے لگی، اب دونوں کتنے آرام سے کھڑے ہو، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ سپروائزر بولا، زمین قبر بنانے کے لیے جگہ نہیں دے رہی، مجھے بتائیں ہم کیا کریں؟ اس لڑکی کے چہرے پر زردی پھیل گئی، وہ دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ ایک لڑکا آگے بڑھا تھا، اس کے چہرے پر غصہ تھا، اس میت کے لیے نفرت تھی۔ وہ بولا، یہ سب اس عورت کے گناہوں کا نتیجہ ہے، اس جیسی بد کردار عورت کو تو زمین بھی قبول نہیں کر رہی، یہ ہمارے سامنے نیک بنتی تھی اور پیچھے سے کیا گل کھلا رہی تھی، یہ صرف گناہگار ہوتی تو بھی خیر تھی، مگر یہ تو عبادت کی چادر اوڑھ کر ڈرامے کر رہی تھی۔ مرنے والی عورت کی بہن بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے مدد لینی چاہیے، کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا تھا اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے تو تم سورہ رحمان کی تلاوت کر لیا کرو۔
میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور سورہ رحمان چلا لی تھی۔ ہر طرف جب سورہ رحمان کی آواز گونجی تو دل دہلنے لگا تھا۔ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی تھی، تبھی ایک دل دہلا دینے والی چیخ میرے کانوں میں گونجی تھی۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو میت کی بہن زاروں قطار رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، میری بہن کلثوم، تم نے مر کر بہت بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے بہنوں میں آپس میں بہت سے راز ہوتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہوں۔ تم دنیا والوں کے لیے تو بہت نیک تھی، لیکن میرے لیے تو تم بالکل بھی اچھی نہیں تھی۔ میں تمہاری تنہائی سے واقف تھی۔ سپروائزر آگے بڑھا اور بولا، مہربانی فرما کر اب میت کے پاس کھڑی ہو کر ان کی برائیاں مت کریں۔ تدفین کا عمل پہلے ہی بہت مشکل ہے، اس طرح میت کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، یہ تب تک دفن نہیں ہوگی جب تک میں حقیقت بتا نہ دوں۔ میں مجبور ہو گئی ہوں، اللہ کے کلام نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ آج میں ہر بات کہہ دوں۔ میری بہن اصل میں بہت نیک تھی، ہر شخص اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ میں بھی یہی کوشش کیا کرتی تھی کہ اس جیسی بن جاؤں۔ میرا بھائی حمزہ بھی تو یہی کوشش کیا کرتا تھا۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر پھر ہم جوان ہو گئے۔ میرے کزن نبیل نے کلثوم کو پسند کر لیا اور اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، اور پھر میری بہن کا رشتہ نبیل سے طے ہو گیا تھا۔ میری بہن بھی بہت خوش تھی۔ اچانک سپروائزر آگے بڑھا اور بولا، آپ سے یہ سب باتیں گھر جا کر کیجیے گا، ہمیں میت کو دفنانے دیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی، تم لوگوں نے پوری کوشش کر لی ہے، مگر تم لوگ ناکام رہے ہو۔ تم لوگوں کے دل میں یہی سوال ہے کہ آخر میت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اسے زمین جگہ نہیں دے رہی۔ تو میں تم لوگوں کو اس کی وجہ بتانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے جب میں سب کچھ بتا دوں گی تو میت دفن ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ سپروائزر کچھ کہتا، میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لڑکی ایک بار پھر سے بولنے لگی تھی۔ وہ بولی، میرے چچا زاد کزن نبیل کو میری بہن بہت اچھی لگی تھی۔ نبیل چونکہ ایک اچھا لڑکا تھا، اسی لیے رشتہ بھی قبول کر لیا گیا۔ نبیل بہت خوش تھا، مگر ان دنوں میں نے اپنی بہن کو بھی بڑا مطمئن پایا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے نبیل پسند تھا، اللہ نے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ اب میں خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ پھر میں، کلثوم، میرا بھائی حمزہ اور ہمارے کزن نبیل، ہم سب ایک شادی میں ملے تھے۔ میں نے ان دنوں نبیل کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ نبیل بہت اچھا انسان تھا، خوبصورت بھی بہت تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنی بہن سے جیلس ہونے لگی تھی۔ میں نے نبیل سے جھوٹ بولا کہ تم جانتے ہو کلثوم امید سے ہے، وہ کسی نامحرم کا بچہ اپنی کوکھ میں پال کے بیٹھی ہے۔ یہ بات سن کر نبیل نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کلثوم بد کردار نہیں ہو سکتی، مگر میں نے اس سے جھوٹ بول کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دلا دیا تھا اور کہا وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ نبیل نے غصے میں آ کر میری بہن سے رشتہ توڑ دیا اور اسے کہا، میں تجھ جیسی بد کردار لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ میری بہن بھی حیران تھی، یہ سب کیا ہو گیا؟ کل ہم سب شادی سے واپس اسلام آباد جا رہے تھے۔ نبیل بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی میں نبیل سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسی حادثے میں میری بہن کا انتقال ہو گیا اور ہم سب زخمی ہو گئے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ مجھے نبیل سے محبت ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اپنی خوشی کے لیے اپنی بہن پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا۔ میری بہن میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ جنتی روح ہے۔ وہ بہت ہی پاک باز لڑکی تھی، یقیناً وہ جنت میں ہوگی۔ سب باتیں سن کر نبیل نامی لڑکا آگے بڑھا تھا۔ اس نے لڑکی کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ لڑکی رو رہی تھی۔ نبیل کہنے لگا، میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تب سپروائزر کہنے لگا، میت کی بے گناہی سب کے سامنے آ گئی ہے، اب تم قبر کھودنے کی کوشش کرو۔ میں نے قبر کھودی تو بڑی آسانی سے قبر کھد گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ یہ واقعہ اللہ اور اس کے بندے کی محبت کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اللہ نے اپنی نیک بندی پر الزام لگانے والی لڑکی کو سب کے سامنے بے پردہ کر دیا تھا۔ ہم نے اس لڑکی کو قبر میں اتار دیا تھا۔ تدفین کے بعد ہمیں اچانک سے قبر کے اندر سے بہت خوبصورت خوشبو آنے لگی تھی۔ اس تدفین کو آج 10 سال بیت گئے، لیکن ابھی تک اس قبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ مجھے علم نہیں ہے کہ اپنی بہن کو بدنام کرنے والی لڑکی کا کیا انجام ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے، اور مجھے یقین ہے اس لڑکی کو سزا ضرور ملی ہوگی۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔